کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور مالک کریم ہم سب کی عادات کے اندر موجود بگاڑ کو دور فرما کر ہماری اچھی عادات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آج انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے پروگرام میں غزوہ بدر کا بھی کچھ ذکر کریں گے، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کچھ ذکر خیر اپنے پروگرام میں کر کے اپنی قبر و آخرت کی بہتری کا سامان کریں گے۔ پہلے غزوہ بدر کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں، اور غزوہ بدر یہ ایک معرکہ حق و باطل تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اسلام کا بول بالا ہو گیا اور دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو گیا غزوہ بدر کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مبارک اصحاب کی ایسی مدد فرمائی کہ آج بھی دنیا اس جنگ کی احوال کو پڑھ کر انگشت بدنداں ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس موقع کے اوپر جو جانثاری کا مظاہرہ کیا، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات تھے اطاعت رسول کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن مبارک جذبات کا اظہار کیا، میں چاہوں گا کچھ اس کا بھی ذکر خیر کیا جائے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر کے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہمارے اندر جذبہ اطاعت مصطفیٰ اس طرح کا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ مہاجرین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انصار بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو ہے وہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی وہ اس طرح سے کی تھی کہ اگر جو ہے وہ کفار قریش یہ مدینہ منورہ پر جو ہے وہ چڑھائی کریں گے تو پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ انصار جو ہے یہ ان کے مد مقابل آئیں گے، لیکن چونکہ یہ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ باہر کا معاملہ تھا، اور جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نگاہ مصطفیٰ ہم پر جو ہے وہ پڑ رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے ان دونوں سرداروں کی یہ تقاریر اور یہ جذبات دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ خوشی سے دمک اٹھا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے انداز، یہ ہوتا ہے اطاعت مصطفیٰ کا ایک جذبہ۔ اور ہم غور کریں ہمارے اندر یہ جذبہ اس انداز میں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی ہے اور پیروی کا حکم بھی ہے، اتباع کا حکم بھی ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ بات مانتا چلا آئے، اور اتباع کے اندر یہ مضمون ہے کہ جہاں پر قدم آ رہا ہے وہیں پر قدم رکھتا ہوا چلتا چلا جائے، بالکل نشان قدم جو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر چلتا چلا آئے۔ تو یہ اتباع کا مضمون اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے اندر کے جذبہ ہے، اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہے تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اتباع مصطفیٰ کو اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جنہوں نے اتباع مصطفیٰ کی ہے، جنہوں نے اطاعت مصطفیٰ کی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر کیا مقام پایا ہے، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں آئے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان قرار پائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مقام ملا کہ انہیں ہدایت کے ستارے کہا گیا، اصحابی کالنجوم۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ تاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ ہدایت کے ستارے قرار پائے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور اللہ کریم نے انہیں مجدہ سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اطاعت مصطفیٰ کا ہمیشہ انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ سنت میں عظمت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹنے والا بن جائے گا۔ الحمدللہ نگران شورا ہمارے ساتھ مکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اور غزوہ بدر کا کچھ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، آج نسبت بھی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آقا کریم کی اطاعت کے حوالے سے جو جذبات تھے ان کو میں نے جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا ہے، اور اس پر پھر ہم اس بات پر آ رہے ہیں کہ ہم اپنے انالیسس کریں کہ اطاعت مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے تو ہم اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے فرمودات کو ہم پریفر کرتے ہیں۔ اس بات پہ ہم غور کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کامیابی کا راستہ ہی اطاعت رسول میں ہے۔ واہ، جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی پر سوچتا ہے اور کامیاب ہونے کی اس کی توجہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت رسول کو اپنائے اور اسے اختیار کرے اور اس پر زندگی بھر عمل پیرا رہے۔ واہ، اور ظاہر ہے محبت کے تقاضے ہیں، عشق رسول کے تقاضے ہیں۔ عشق رسول کی بات کرنے والوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ آپ اس کے دلائل دیں، اس کے تقاضے پورے کریں، تو اس میں ایک یہ کہ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، محبت رسول ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب ہیں ان کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اطاعت رسول میں سب کچھ ہے، اتباع رسول میں سب کچھ ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اور غزوہ بدر تو گویا کہ اس کا ایک عملی مظاہرہ تھا کہ کس طرح اطاعت رسول، اتباع رسول اور محبت رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جان دینے کا ایک جذبہ اور ولولہ تھا۔ یعنی کہ ایک ایسے صحابی جن کے زخمی ہو گئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوال کرتے ہیں، یہ بھی میں نے پڑھا تو اس سوال پہ ہی میں دنگ رہ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سوچ پہ پڑ گیا کیسے جذبے تھے۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہید ہونے سے رہ گیا؟
میں یہ لفظ پڑھتا رہا یہ سیرت مصطفیٰ میں غزوہ بدر کے باب میں یہ کہ آقا کیا میں شہید ہونے سے رہ گا، یعنی کیا میں اب شہید نہیں ہوں گا؟ میں غور کر رہا تھا، وہ اقبال کا جو شعر ہے، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہادت یہ مطلوب و مقصود مومن ہوتا ہے کہ راہ خدا میں شہید ہو جاؤں. اس کی نظر نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کی نظر جو ہے نا وہ نہ مال غنیمت پر ہوتی ہے، نہ کسی شہرت پر، نہ کسی منصب یا کسی چیز پر ہوتی ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے. تو غزوہ بدر یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے بیان پر ایک بہترین واقعہ ہے کہ اگر محبت الہی، محبت رسول، محبت دین اس کو دیکھنا ہے، اور پھر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جو مظاہرہ جو غزوہ بدر میں نظر آیا کہ محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. سامنے جو تھا دیکھنا یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے. تو یہ بدر کا جو واقعہ تھا، غزوہ بدر 17 رمضان مبارک، یہ میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ رہتی دنیا تک کفار کبھی بھی اپنی شکست کو نہیں بھولیں گے. یہ وہ شکست ہوئی ہے جو کبھی بھی کفار نہیں بھول سکتے. یہ وہ فتح تھی جسے مسلمان کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اطاعت رسول کا جذبہ جو صلہ وہ بھی مسلمانوں کو پھر کیسے ملا نا جی. اللہ نے کیسی شاندار جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام جو ہے وہ چہار دانگ عالم میں جو ہے وہ گونج اٹھا. سمے وہ تو ایک ایسا مقدمہ ہو گیا نا جی کہ آئے تو کفار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے معاذ اللہ. لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے سرداروں کے نام پتہ چلے نا تو آقا نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا ہے کہ مکے والوں نے اپنے مطلب کہ وہ کیا ہے اس کو لوگ تمہارے کندھوں میں ڈال دیے ہیں، اور وہ جو ایک ایک کر کے جو وہ واصل جہنم ہوئے تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی، اور وہ جو پکڑے گئے یا جو کچھ ہوا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا. پھر فرشتوں کی مدد، جی بالکل یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد فرمائی. اور یہ مدد بھی قرآن کریم میں موجود ہے. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی. حسب میں ایک پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جیسے بھی حالات رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پیش نظر رکھا. تنگی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اسلام کی جو احکامات ہیں ان کی اطاعت اور فرمان برداری پر کمپرومائز کر جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، اور ہم مسلسل اپنے اس سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے. صحیح. ہمارے یہاں بیان نہیں ہے اس کا. صحیح. اب جیسے آج اگر آپ اس وقت میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے پاس چلے جائیں، میٹرک 10 سال اس نے پڑھا ہے، ایون کہ ویری سوری ٹو سے اگر 14 15 16 سال تک اگر اسے تعلیم حاصل کی ہے جی اور اس کو کہے کہ غزوہ بدر پر کچھ واقعہ بیان کرے، غزوہ بدر کے تعلق سے کوئی ایسی چیز بیان کرے تو وہ بیچارہ نہیں کر سکے گا. تو کتاب میں جو تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ بھی امتحان کے لیے پڑھا ہے، اور جس طرح پڑھا ہے وہ پڑھا ہے. نہ اس پر کوئی کلاس کے اندر ایک ایمان کی حرارت کے لیے، غیرت ایمانی کے لیے، جوش ایمانی کے لیے، جذبہ ایمانی کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی بیان یا لیکچر بھی اگر ہو تو چلو اسٹوڈنٹ کو وہ ایک عرصے تک یاد رہتا ہے. تو چونکہ اس طرح کا مواد ہمارے یہاں مل نہیں پا رہا، اور نہ ملنے اور گھر میں بھی نہیں مل پا رہا، تو آگے پیچھے ایسا ماحول نہیں ہے. تو وہاں جہاں اطاعت کا جذبہ ملتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا قرآن میں کہ یہ محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. تب یہ پورا ایک بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کس چیز سے ہمیں روکا
اور کس چیز کے کرنے کا کیا دیا اور کس چیز سے منع کیا. یہ پورا ایک سلمان بھائی ٹاپک ہے جو ہماری نصاب کی کتابوں میں ہونا ناگزیر ہے. اگر اس طرح کی کوئی ملتی جلتی بات نصاب کی کتابوں میں بھی ہے تو وہ اتنی سطحی طور پر ہے، اور پھر اس کی پریپریشن نہیں ہے، اور اس کو اتنا پڑھانے سمجھانے والا وہ جو ایک انداز ہونا چاہیے، اس کی کمی. ہم نے بھی پڑھی ہے اسکول کالج یونیورسٹی کی کھا کے، ہم نے بھی چھانی ہے. ہم نے بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے جب اسلام و دین کی باتیں پڑھی تو پھر ہم سوچتے تھے پھر وہ اسلامیات کی کتابوں میں کیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا. اگر وہ اس میں تھا کوئی ایسا مواد بھی تو ہمیں اس طرح بتایا کیوں نہیں گیا، اس طرح ہمیں بیان کیوں نہیں کیا گیا. ٹیچرز کی اس طرح مطلب کہ کسی بھی ٹاپک پر اس طرح ان کی پریپریشن کیوں نہیں کی گئی کہ بھائی آپ نے اس ٹاپک کو اس انداز سے آپ نے اسٹوڈنٹ کو بیان کرنا ہے. تو یہ جو ویکنیس ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہے، اس کو بدلنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک کہ یہ چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تو وہ جذبہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیگر چیزیں بھی تو آ ہی رہی ہے نا، مگر جو چیز مسنگ ہے ان میں یہ چیزیں سری فہرست ہیں. درست فرمایا. ایسے آپ دیکھیں بندہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے بعض اوقات نشے کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے. اسلام نشے سے روکتا ہے، لیکن یہ کیا کرے گا؟ آپ دوستوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ارے کر لے یار ایک دفعہ کا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹرائی کر لے، یوں کر لے، وہ کر لے. اور یوں پھر اس طریقے سے جب وہ نشے کی سڑک پر گاڑی جو ہے وہ چڑھتی ہے تو پھر ایک تو صحت برباد ہو جاتی ہے، پھر امیج جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر عزت ختم ہو جاتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ بندہ وہ چور بن جاتا ہے. اور معاشرے کے اندر جو اس کی ایک پہچان ہے وہ بڑی ہی ناگفتہ بے قسم کی صورتحال، کچرے کے ڈھیر پر پڑے نظر آئیں گے. تو کیا کہیں گے آپ کے نشے کی عادت سے خود کو جو ہے وہ کیسے بچایا جائے؟ صحبت، نشہ تو صحبت سے بنتا ہے. میرے کو تو یہ دیکھا ہے، شروع میں آپ کو ایسے لڑکے لگتے نہیں ہیں کہ یہ نشہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ جتنی بھی سمجھیں کہ لاؤبالی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں اور ایک فضول و گناہوں بری تفریح کا جن کا مزاج ہوتا ہے، نمازیں جن کو پڑھنی نہیں ہوتی، اور اس طرح کی پارٹیاں، اس طرح کی دعوتیں، اس طرح کے فنکشن جن میں خوب مطلب کہ مرد اور عورت گلتے ملتے ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، اور شروع میں کولڈ ڈرنک کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ڈرنک کا نام ہوتا ہے، پھر الکوہلک ڈرنک کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑی بڑی شرابوں کے نام مزید آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں کسی کمرے میں جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے، پھر کسی کمرے میں بیٹھ کر نشہ کیا جا رہا ہوتا ہے. وہیں پر یہ نشہ سپلائی کرنے والے لوگوں کے لیے تو یہ تو بڑی منڈی لگی ہوئی ہے نا نوجوانوں کی. یا نوجوانوں کو تو کوئی چاہیے یہ ساری چیزیں، اور ان کو ان کی جیب میں پیسہ بھی ہے اڑانے کے لیے کہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو نشہ سپلائی کرنے والوں کے لیے تو ایک بہترین کی منڈی لگی ہوئی ہے، ایک تو بہترین مارکیٹ ہے جہاں ان کا کسٹمر موجود ہے. تو وہیں آ کر ایک دو کو پہلے نشہ کروا دینا ہے، پھر ان کو کسٹمر بنانے کہ تم لے کر آؤ تو تمہیں اور فری مل جائے گی. پہلے فری کا چسکا دیں گے، کسٹمر بنائیں گے، گاہک بنائیں گے. اسی میں لڑکیوں کو بھی بیچاریوں کو لے لیتے ہیں، لڑکوں کو لے لیتے ہیں. تو اس کی جو بنیاد بنی نا وہ صحبت بنی. شروع میں تفریح نظر آتی ہے، بعد میں پھر یہی مصیبت بن جاتی ہے. ایسا نہیں کہ نشے کا عادی خوش ہے، خوش نہیں ہے، وہ تنگ ہے، وہ بیزار ہے، وہ اپنی فیملی کے تعلق سے تکلیف میں ہے، اپنی خود کریکٹر کے تعلق سے تکلیف میں ہوتا ہے، اپنے کام کاج کے تعلق سے بھی تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن اصل میں وہ نا کہ خارش ایک ایسی چیز ہے کہ تکلیف تو دے رہی ہوتی ہے لیکن کھجانا ضروری ہو جاتا ہے. تو شروع میں جو ہے نا یہ گناہوں کی عادتیں جو ہے نا، جیسے ہلکی پھلکی شروع میں جب خارش شروع ہوتی ہے تو آپ یوں کرتے رہتے تو ایک ہلکا سا سرور آتا ہے، اچھا لگتا ہے شروع میں. لیکن جب اس کو بار بار آپ گھستے رہو نا تو یہ لال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خارش وہیں کھڑی ہے مگر اس کے اندر سب تکلیف نکل آئی ہے، درد نکل آیا. جب بغیر ہاتھ گھمائے اب آپ کو چین نہیں آ رہا لیکن تکلیف بڑھ رہی ہے. تو یہ شروع میں لذت لگتی ہے، بعد میں تکلیف ہو جاتی ہے اور درد دینا شروع ہو جاتا ہے، لیکن عادت ہوتی ہے جو پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کا علاج اچھی صحبت ہے، اچھی گیدرنگ ہے، نمازیوں کے ساتھ پرہیزگاروں کے توڑنا. یہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے اصل میں. ان کو لاکھ سمجھاؤ نا نوجوانوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو، یہ جو اس کے عادی ہوتے ہیں کہ آپ چند دنوں کے لیے خود، جب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کورونا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے،
اب اس کو کووڈ پازیٹیو ہو گیا جی تو اس کو کیا کرتے ہیں 14 دن کے لیے کرنٹائن کر دیتے ہیں. جی تو اب جس کو کورونا ہوا اس کو کرنٹائن کر دیا. میں کہتا ہوں کہ جس کو نشے کی لت ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو 14 دن کے لیے کرنٹائن کر دیں. تو سمجھے جیسے مثال کے تو مجھے کورونا ہو گیا ہے, اب کرنٹائن کر دے اور اپنے گھر میں بند ہو جائے. اور ہاں جماعت سے نمازوں وغیرہ کے تعلق سے اس کو شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے, یا میں بتا دوں. اور پھر یہ مطلب کہ اپنے آپ کو بالکل کاٹ لے سب سے. مجھے امید ہے کہ 12 15 14 دن کے اندر اندر اگر اسے صحیح طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیا تو یہ سنبھل جائے گا شاید. اس کے بعد امیجیٹلی یہ اپنی صحبت بدل دے, اپنی گیدرنگ بدل دے. یہ بالکل 100% یہ اپنی تمام تو گیدرنگ اور صحبتوں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے. اپنے موبائل سے ان کے نام بھی اریز کر دے, کانٹیکٹ بھی ڈیلیٹ کر دے, بلاک کر دے, سب کو ختم کر دے بالکل. اور بالکل اپنی روٹ بھی بدل دے, اپنی گلی بدل دے, اپنا وہ سارا اٹھنا بیٹھنا بدل, اپنے آپ کو بیزی کر دے. اور ایک اچھے نیک ستھرے نمازی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرے. سلمان بھائی 1 مہینہ نہیں لگے گا, انشاءاللہ اس کی طبیعت میں فرق آئے گا اور اس کی عادت امیدیں نکل جائے گی. ہاں جب دوبارہ ایک بار بھی اگر وہاں جا کر بیٹھا یہ سوچ کر خوش فہمی کہ اب میری عادت تو نکل گئی ہے, اور اگر وہاں جا کر بیٹھا تو پھر دوبارہ اس کی عادت پکڑنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی. کیونکہ مطلب روئی ہوتی ہے, اگر مٹی کا تیل نہ بھی ہونا تب بھی آگ پکڑ لیتی ہے. ایسی بات, وہ آگ تو پکڑ ہی لیتی ہے نا, کاٹن ہے. جی بالکل. تو اس لیے میں ان تمام تر نشہ کرنے والے مرد و خواتین سے یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ اس میں سیریس ہیں, آپ کو سیریس ہونا چاہیے, تو آپ سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, کوئی ایسی کوئی ترکیب بنائیں, جو بھی کریں شریعت کی رہنمائی کے ساتھ کریں. اس کے کچھ احکام ذہن میں آ رہے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ مفتی صاحب سے مشورہ کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد آپ اسی دوران آپ اپنے کانٹیکٹ ختم کریں, ایک اچھی دعوت اسلامی والوں کی صحبت کی طرف آ جائیں. ماشاءاللہ ایک اچھی صحبت ہے, اور یوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جائیں نہیں. پھر دوبارہ جانا آپ کی 2 5 6 مہینوں کی محنت کو برباد کر دے. کیونکہ میں گیا تھا ادارے میں اس کے جو نشے کے عادی ہوتے ہیں, تو ان کا پرابلم یہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ 5 6 مہینے تک تو یہ رک جاتے ہیں, 5 6 مہینے کے بعد پھر یہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اصل میں یہ کٹتے ہیں, لیکن جو مین ان سے بزنس کرنا چاہتا ہے وہ تو اپنا کسٹمر ڈھونڈتا ہے. کسٹمر کہاں چلا گیا, وہ کسٹمر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور کسٹمر ڈھونڈ کر پھر اس سے رابطہ کرتے ہیں, پھر اس کو شروع میں نہیں دیں گے, اپنے ساتھ لے کر آئیں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, کچھ بوتل پلائیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو اس لت میں ڈالیں گے اور اپنا کسٹمر پکا کریں گے. تو یہ بہت ہی گھناؤنا دھندا اور کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ان کے شر سے آپ کی, میری, ہم سب کی, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. جی کال شامل کرتے ہیں. جی لاہور سے مظہر اقبال اتاری. میٹھی میٹھی نگران شورا کا اور سلمان مدنی بھائی کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت سلسلہ ہماری عادتیں. ماشاء اللہ عز و جل, اللہ پاک اس سلسلے کو اور مزید بلندیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل, جس طرح نگران شورا ڈیلی بیس پہ مختلف قسم کے ٹاپک لے کے یہ سلسلہ کرتے ہیں, اس سے اس سلسلے کی اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کسی دن میرے کریم آقا کا کریکٹر, رہن سہن, سنتیں اور تجارت کرنے کا انداز بھی اس سلسلے میں بیان کیا جائے. اور آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, ایک بار کوئی واقعہ حج پہ پیش آیا تھا, اگر وہ آپ کو یاد ہو تو عاشقان رسول کے سامنے خوش طبعی کے لیے اگر بیان کر دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ, یہ تو ہم جو بھی ہمارا موضوع چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم سرکار کی عادات مبارکہ کا ذکر خیر کرنے کی تو کوشش کرتے. یہی ہمارا بیسک تو ہے یہی. اور حج کا جس واقعے کی طرف آپ مجھے فرما رہے ہیں, میری توجہ نہیں جا رہی ہے کہ آپ کس واقعے کی طرف مجھے میری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. جی آقا کریم کا ذکر خیر ہوا ہے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ناداروں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیا کرتے تھے.
یہ ایک مبارک جو ہے وہ انداز تھا. تو ہم بھی اگر دیکھیں معاشرے کے اندر کہ کوئی بزرگ ہے تو ہم اگر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ہم اس کے لیے جگہ تو جو ہے وہ خالی کر سکتے ہیں. سیوک سینس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ جو ایلڈرز سٹیزن ہیں ان کا جو ہے وہ احترام کیا جائے یوں، اور ان کو مطلب اگر کیو میں کھڑے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دھکا جو ہے وہ نہ دیا جائے یا ان کو آگے لائن میں جو ہے وہ جگہ دے دی جائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ میں بیچ میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پیچھے 10 آدمیوں کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. جی. میں نے بزرگ کو دیکھ تو لیا، تو اب اگر میں نکل کر ان کو اپنی جگہ دینا چاہتا ہوں جی وہ ایک الگ ہے جی کہ میں ان کی جگہ چلا جاؤں، صحیح. لیکن میں ان بزرگ کو آگے لا کے کھڑا کر حضور آپ میرے آگے آ جائیں، تو پھر وہ جو پیچھے جو 9 ہیں نا ان سے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ حضور میں ان 9 کو حضرت کو آگے لوں، کیونکہ یہ ان 9 کا پہلے حق تھا. صحیح. تو یہ بھی اصل میں کیا ہے کہ کسی کی مدد یا نیکی کرنا بھی ہے نا، اس کا بھی ایک علم ہونا بہت ضروری ہے کہ بندہ کر تو لے، پتہ چلے کہ کسی کا تو بھلا کرنے گیا لیکن خود اپنا اس نے نقصان کر دیا. تو بچوں پر اب جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ شہر مبارک میں تشریف لاتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سوار کروا لیتے تھے، اور صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ تم بھی لے لو اس کو، تم بٹھا لو اس کو، آپ بٹھا لو. اب میں بولوں کہ یار چلو اس ادا کو ادا کرتا ہوں اور میں موٹر سائیکل پر آؤں، کسی کا بچہ اٹھا کر میں بٹھا لوں اپنے موٹر سائیکل پر، تو اب جو قوم میرے کے پیچھے پڑے گی نا، بچہ اٹھا کے جا رہا ہے، بچہ اٹھا کے جا رہا ہے. تو سر بعض ادائیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ادائیں ہیں لیکن وہاں پر ماحول اور مقام اور سب کو دیکھنا پڑے گا، صحیح، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ مسائل پیدا ہو جائے. جگہ تو خالی کر سکتے نا ان کے لیے، جگہ خالی کر سکتے، یا دھکم پیل نہ کریں. نہیں جگہ دیں. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی خاتون، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی خاتون آتی ہیں، بری عورت آ جاتی ہیں، تو آپ اٹھ کر ان کو جگہ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس میں ویگن میں آپ ہیں، جگہ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا مطلب بلکہ اگر تھوڑا صحت مند آدمی بھی تو کتنا کھڑا رہے گا، تھوڑا باری باری کر لیں تو آپ بیٹھ جائیں. آئے تھے اس کو بیٹھنے کا بولا یہی ہوتا ہے کہ بعد میں اسے 10 منٹ کا آفر نہ کی تو کہتا تھا آپ آ کر بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو خیر مل جل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو فائدہ ہوگا، برکتیں پائیں گے. جی کون؟ ماشاءاللہ ہماری عادت سلسلہ نگران شورا کا بہترین ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں. تو نگران شورا سے سوال عرض یہ تھا کہ جیسا کہ 26ویں شریف آ رہی ہے مرشد کی، تو ہمیں اس 26ویں شریف میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح منانا چاہیے؟ میں تو تقریباً 1-2 دن سے 26ویں کی تیاری کر رہا ہوں، تو اور اب چند دن ہی رہ گئے. آخری عشرے کو جب میں دیکھتا ہوں نا سلمان بھائی، آخری عشرہ تو بالکل آخری عشرہ ہے نا، بھرا ہوا ہے. ایک تو ابھی آج ہی ابھی امیل سنت دعا وغیرہ کے بعد فارغ ہو، کوئی سا تذکرہ چلا، شوال المکرم کی کوئی بات ہوئی، اب رو پڑے ہیں رمضان میمنی ہے، رمضان حلی ونو، رمضان چلا جائے گا، اور پھر جو آپ نے پھٹ پھٹ کے رونا شروع کیا بالکل اکیلے میں. تو یہ ایک کیفیت ہے ماہ رمضان جو جا رہا ہے نا، کیفیت میں وہ آ رہا ہے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے. تو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. تو اب یہ 21 مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم طاق رات بھی اور مولا علی کی رات بھی، 23ویں طاق رات، 25ویں طاق رات، 26ویں یوم ولادت امیر سنت، 27ویں بڑی برکتوں والی رات طاق رات بھی ہے اور جمہور علماء کے نزدیک شب قدر، پھر 29ویں. تو یہ جو رہتے ہیں نا، اب دیکھیں تسلسل کے ساتھ، تو عشرہ آخری عشرہ تو اب خیر اب جو ایس او پی اور جو ہو رہا ہے اعتکاف کے تعلق سے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ واقعی بہت برکتوں والا عشرہ ہوتا ہے اور بڑی اس میں اور اس کی ترغیب بھی ہے کہ آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو. جی بالکل. تو یہ 26ویں کی انشاءاللہ ہم نے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور کلام بھی آ رہے ہیں نئے نئے، اور میں بھی پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ 26ویں منائیں گے اللہ نے چاہا تو. مرحبا. آپ بھی ریکارڈ کروانے کلام کو؟ نہ میرے کو آتا ہی نہیں ہے، میرے کو آواز تھوڑی ہے.
مجھے کلام شوق ہے کلام پڑھنے کا، لیکن اب آپ لوگوں کی طرح آواز تو نہیں ہے نا، آواز کا بھی تو ہونا ضروری ہے. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی اس بات سے میرا بہت دل دکھا ہے، تو بجائے کہ شرمندہ ہونے کے آگے سے آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے ہمارا دل دکھایا ہے. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. کہتے دل دکھا 2 روٹیاں اور کھا لو. یوں بھی نہیں، اصل میں یہ تو 2 روٹی والے یہ ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی کا دور ہے. ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے. امیر سنت مشورہ اچھا دیتے ہیں کہ آدھی روٹی کم کھا لینا، کسی کو مل بھی جائے گی اور ہمارے یہاں مہنگائی بھی بہت ہے تو فائدہ ہوگا. تو لیکن یہ کہ اگر کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے تو مزید دل دکھانے والا جملہ کہنے کے بجائے اس کو دل خوش کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. تو یہاں معافی مانگیں گے ٹھیک ہے، ورنہ بھی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں. آج ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ کو بیان کروں. ایک بہت کمال کی میں نے بات پڑھی. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بتا دوں کہ یہ آپ مستقل تہجد گزارتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد اور اشراق چاشت یہ نمازیں نہیں جاتی تھیں. تو آپ سوچیں جو نوافل کی اتنی پابند ہو، ان کے فرائض کا عالم کیا ہوگا. تو یہ بہت ہی اہم بات میں نے بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستقل تہجد گزارتی اور مستقل اشراق چاش کی نماز پڑھنے والی تھی. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان کے اس سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کریں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، صدقے میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس میں سے ایک دانہ قیامت کے دن ثواب کے پہاڑ کے ساتھ تولا جائے گا. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فقیر کو انگور کا ایک دانہ دیا تو اس نے واپس کر دیا، گویا اس کی نگاہ میں وہ کم تھا. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ترجمہ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. انگور کے اس دانے میں کتنے ذرات ہیں، یہ سن کر اس شخص نے اللہ سے بخشش طلب کی اور اسے نیکی کی دعوت دی. اس طرح یوں اس کو حقیر سمجھنے کو آپ نے پسند نہ فرمایا. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا عائشہ. سبحان اللہ. میں نے پھر پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر آپ سے محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے تعلق سے بہت پیارے پیارے ارشادات ملتے ہیں اور آپ کی زندگی کے بہت سارے پیارے پیارے پہلو ہیں. امور خانہ داری کے بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میری نیت ہے. اصل میں بدر پہ بھی پورا بیان کرنا ہوتا ہے لیکن موقع ملنا چاہیے. ہم تھوڑا بہت آج کے اتنا طویل پروگرام ہمارا ہوتا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ حصول برکت کے لیے ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایسا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ جب تک کپڑے کو پیوند نہ لگ جائے تو اسے پرانا نہ سمجھا جائے. تو
اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہم اپنے معمولات کو دیکھیں، جیسے عید کی آمد بھی ہے اور اس کی تیاریاں بھی ہیں، تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ میرے پاس نئے کپڑے جو ہے وہ ہونے چاہیے، لیکن اگر دیکھا یہ جائے تو ہمارے ہاں مطلب 100 میں سے شاید 99.99% افراد ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے کپڑوں کو کوئی ایسی نوبت پہنچی ہو کہ ان کو جو ہے وہ پیوند جو ہے وہ لگایا جائے۔ قابل استعمال کپڑے ہیں لیکن پھر بھی اور مزید جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے موقع محل کے حساب سے تو خیر لوگ کپڑے لیتے ہی ہیں، لیکن اس میں اپنے اندر یہ عادت رکھنی چاہیے کہ اگر کپڑا پرانا بھی ہے اور اس کو پیوند بھی لگا ہوا تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں جیسے کہ فیشن بدلنے سے ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، تو یہ تسلسل کے ساتھ کپڑے بدلتے ہیں اور اس میں پھر جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بے حد و بے شمار اخراجات ہو جاتے ہیں۔ جی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں بھی پیوند لگا ہوتا تھا، جی۔ تو وہ پیوند والے کپڑے ان کی عاجزی، سادگی اور ان کی قناعت پسندی، جی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل، یہ اپنی مثال آپ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی جو ہے نصیب فرمائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کپڑوں کو پیوند لگانا جو ہے وہ اپنے یہاں لگا رہی تھی، لگانا جو ہے یہ ثابت ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے گھر کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کا ایک ہوتا ہے کہ بھی ہم اپنے اوپر تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنے بچوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے لے لی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 1200 تک کا کوئی انہوں نے سلسلہ کار کیا ہوگا، تو میری ایک اس میں نیت بنی اس میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے کپڑے لیے آپ نے؟ کہا 4500 روپے کے۔ تو 4500 کا سن کے میں تو یوں رہ گیا۔ تو اس پر کیا کہیں گے آپ کہ چلیں اپنے اوپر تو کمپرومائز کر لیا بھی، اپنے کپڑے تو زیادہ مہنگے نہیں لیے لیکن بچوں کے کپڑے جو ہے وہ اتنے مہنگے کپڑے۔ اصل میں آپ کی اپنی بھی تو پوزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر آپ اس کے حساب سے خود بھی پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ صحیح۔ کفن کے تعلق سے بھی تو ہے کہ جو جمعہ اور عیدین کو آپ کپڑا پہنتے ہو وہ ایک سا کفن آپ کا ہونا چاہیے تھا۔ تو بعض اوقات لوگ اللہ کا شکر اتنے خوشحال اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے، کیونکہ ان کو بھی اٹھنا بیٹھنا لے جانا بھی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ اپنے اوپر تو کمپرومائز نہیں کرے گی نا۔ جیسے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میں تو میرے کپڑے بھلے نہ اتنے اچھے ہوں لیکن بچے کے کپڑے جو ہے نا وہ بالکل نمایاں ہونے چاہیے، تو اگر اتنا ان کے پاس ہے تو پھر تو اپنا بھی سب ظاہر سی بات ہے۔ بعض اوقات اتنا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے اچھا کر سکے، اپنے لیے نہ اتنا اچھا کر سکے۔ دیکھیں ماں باپ نے تو بچوں کے لیے اپنی قربانی دی ہی ہوتی ہے نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عمدہ سے عمدہ پہنے، لیکن اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ آدمی چادر سے باہر پاؤں نہ نکالے، سادگی کو کمپرومائز نہ کرے، غیر شرعی لباس نہ بنائے۔ صحیح۔ 2-3 چیزیں میں نے عرض کر دیا مدینہ کہ چادر سے باہر پاؤں نہ نکالے، سادگی کو کمپرومائز نہ کرے، سادگی کے ساتھ رہے، اور ناجائز قسم کا کوئی لباس نہ پہنے، نہ اپنے بچوں کو پہنائے۔ اس کا لحاظ رکھے، اس کو لحاظ رکھتے ہوئے آپ عید کے یا اس طرح کے موقع پر اگر اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی پوزیشن نہیں ہے تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ تعاون کریں اور ضد نہ کریں۔ مدینہ جی کال۔ بھائی صاحب جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے اور کافر کتنے تھے؟ صحابہ کرام نے کتنوں نے شہادت پائی اور کافر کتنے اس جنگ میں مارے گئے؟ رہنمائی فرما دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ کافر نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ اور 313 صحابہ کرام اور تقریباً 1000 کے آس پاس کفار کا لشکر تھا، اور جب یہ مدینہ پاک سے نکلے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ بس نہ کوئی ایسا خاص راشن تھا، نہ کوئی ایسا جنگی سامان تھا، کیونکہ اصل تو وہ لڑائی تھی ہی نہیں۔ غزوہ بدر تو یہ تو لڑائی کا ماحول بن گیا، نکلے تو کسی اور ہی مقصد کے تحت تھے، لیکن جب کفار کو پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہو رہا تو پھر وہ پورے ساز و سامان لڑائی کے ساتھ نکلے۔ پھر یہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اور پھر یہ ہوا کہ اب جنگ ہوگی۔ یعنی یہ مدینہ پاک سے جب یہ قافلہ نکلا تھا تو اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی کہ یہ جنگ بدر ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، لیکن راستے میں پھر ایسا آگے جا کے چند دنوں میں ایسا ماحول بن گیا تھا کہ اور پھر یہ لڑائی ہو گئی. تو اس میں کفار پوری تیاری کے ساتھ، ساتھ و سامان کے ساتھ اور پورے سواریوں کے ساتھ اور پورے کھانے پینے کی تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو میں نے واقعات دیکھے کہ ایک تو یہ ساری کیفیت تھی، اوپر سے یہ بھی دیکھنا تھا کہ پیچھے مدینہ پاک میں کون ہوگا. پھر ساتھ ساتھ منافقین بھی تھے، ان کے بھی فریب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے. تو یہ اگر دھوکہ دے دیں گے یا پیچھے کوئی سا پرابلم ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو کس طرح پھر راستے بھر میں صحابہ کرام علیہم رضوان بعض کی ذمہ داریاں پھر مدینہ منورہ کی لگائیں. یعنی مدینہ منورہ کی پوری نظام کسی کے سپرد فرمایا کہ دیکھ لینا. تو یہ جو میں تدابیر دیکھتا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو پڑھی تھی بدر کے موقع پر، نکلنے سے پہلے، راستے میں، وہاں پہنچنے کے بعد مشاورت، اللہ کے حضور جو دعائیں ہوا کرتی تھیں، اور جو تاکید اور جو ڈسپلن اور صفیں درست کرنا وغیرہ، یہ جو کیونکہ یہ تو بہت پہلا مارکا تھا نا اس طرح کا، اور وہ بھی تعداد بہت کم، اور جگہ ان کو جو بظاہر مناسب ملی تھی اور ہمیں جگہ بھی اتنی مناسب نہیں ملی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ایک یہ بدر میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی، اور بارش سے یہ ہوا کہ جو ان کی جگہ تھی کفار کی وہ پھسلن ہو گئی، اور جہاں مسلمان تھے اس پر پاؤں جمنے شروع ہو گئے اللہ، اور ہمارے کنویں بھر گئے. تو یہ مدد آئی تھی، ایک خوبصورت مدد آئی تھی، عالی شان مدد آئی تھی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، ہلکی سی نیند. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ موقع ہے جب دیکھیں نیند تو یا خوف میں نیند کب آتی ہے؟ جی، خوف میں نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ہلکی سی نیند طاری کر دی، واہ واہ، اور ایک ساتھ سب پر نیند طاری ہوئی. واہ جی واہ. اور ہلکی سی نیند جو طاری ہوئی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو جیسے نہیں بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور یار اٹھ گیا، نیند ہو گئی ہے، ایسا کر دیا. یعنی کہ بارش کے ذریعے مدد، اللہ کرم فرمائے، فرشتوں کے ذریعے مدد، اونگ کے ذریعے مدد، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم تو تھے ان کے درمیان جو دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، اور اتنی دعائیں کی کہ آپ کے شان اقدس سے چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی، جسے صدیق اکبر نے اٹھا کر پھر کندھے مبارک پر ڈالا تھا. تو یہ کچھ بدر کی غزوہ بدر کی کیفیات تھی. اور صحابہ کرام کی شہادت کی تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ کفار بڑی تعداد میں گئے اور 70 کفار قیدی بنائے گئے، اتنا مجھے یاد ہے. جی کال. حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، ہماری عادتیں تو کچھ ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں انسان میں جو بندہ سننے کے بعد گفتگو دل کرتا ہے ان عادتوں کو چینج کیا جائے، ان عادتوں کو، بری عادتوں کو نکالا جائے، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے، ماحول میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے آگے سے بعد کا کوئی ایسے معاملات بندہ کہتا ہے میں کب تک خاموش رہوں گا. جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر عادتیں نکالنے کو جی کرتا ہے، لیکن جب دوسرا ماحول آتا ہے حضور تو پھر وہی بری عادتیں بندے کے اندر گھسنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں، یہ کیسے بری عادتیں بالکل بندہ باہر نکال پھینکے؟ اللہ اللہ اللہ. دیکھیں ماحول کے بدلنے سے طبیعتیں بدلتی ہیں، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، اس کو تو قبول کر لینا چاہیے. اپنے ماحول کو ہی درست رکھیں اور اپنے آپ کو سیریس کر لیں کہ یار یہ میں نے کچھ بھی کر کے یہ بدلنا ہے. امیر سنت چند مرتبہ مدنی مذاکرہ فرما چکے کہ یہ ریاضت سے ہوتا گا، کوشش سے ہوگا، محنت سے ہوگا، سنجیدہ ہونے سے ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فرق پڑ جائے گا. آپ کوشش جاری رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا